قرآن پاک کے اندر وہ علوم عطا فرمائے ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو، کسی نبی کو عطا نہیں کیے۔ جتنی باتیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آسمانی کتابوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، وہ سب کی سب باتیں اللہ نے قرآن پاک میں جمع فرما دی۔ کوئی معلوم کرنا چاہتا ہے کہ توریت میں کیا لکھا تھا تو اس کو قرآن پاک سے مل جائے۔ کوئی معلوم کرنا چاہتا ہے کہ زبور جو آسمانی کتاب تھی اس میں کیا لکھا تھا تو وہ بھی اس کو قرآن پاک سے مل جائے۔ کوئی معلوم کرنا چاہتا ہے کہ انجیل آسمانی کتاب میں کیا لکھا ہوا تھا تو وہ بھی اس کو قرآن پاک سے مل جائے۔ سارے علوم اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کلام مقدس کے اندر جمع فرما دی۔ اب اس کتاب کو ہاتھ میں آنے کے بعد کسی دوسری آسمانی کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ یہودیوں کے عالموں سے ایک صحابی کے ہاتھ میں ایک نسخہ آ گیا آسمانی کتاب کا، وہ لے کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ وہ سمجھے کہ میری تعریف ہوگی کہ میں پچھلی آسمانی کتاب کی باتیں لے کے آیا ہوں، اور وہ لا کر اس کو کھولنے لگے تو پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ تو اس کتاب کے دیکھنے میں مشغول تھے، وہ دیکھ نہیں پائے۔ دوسرے صحابہ نے اللہ کے حبیب کے چہرے کو دیکھا کہ غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ لال ہو رہا ہے، سرخ ہو رہا۔ تو فوراً صحابہ نے ان کو متوجہ کیا کہ اللہ کے حبیب کے چہرے کو دیکھو۔ انہوں نے فوراً اس کتاب کو بند کیا اور بیٹھ گئے، اس کے بارے میں پھر کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ تو اللہ اور انہوں نے معافی مانگی کہ مجھ سے تکلیف پہنچی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن تمہارے لیے کافی نہیں، یہ عظیم کتاب تمہارے پاس آ گئی اور تم جو ہے ادھر ادھر ہاتھ مار، اتنے علوم تم کو دے دیے گئے، سب کا سب تم کو لا کے دے دیا گیا، اللہ نے سب کچھ تم کو عطا فرما دیا، تم دوسری کتابوں میں لگے ہوئے۔ لاکھوں سال پہلے کی باتیں اور لاکھوں سال بعد کی باتیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ واقعات پیش آئے، آسمانوں پہ کیا ہوا، زمین کیسے بنی، آسمان کیسے بنا، سورج کیسے بنا، چاند کیسے بنا، ستارے کیسے بنے، وہ سب باتیں اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کر دی ہیں کہ قیامت تک تمام سائنسداں مل کے بھی ان باتوں کو نہیں بتا سکتے۔ اتنی عظیم کتاب تمہارے ہاتھ میں آ گئی اور تم بھٹک رہے ہو۔ انہی میں سے ایک واقعہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں سال پرانا آسمانوں کا واقعہ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دے دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اس پیڑ کی طرف مت، اس کو مت، جو چاہے جنت میں کھاؤ لیکن اس پیڑ کو مت۔ حضرت آدم علیہ السلام ہزار سال تک اس پر عمل کرتے رہے، کبھی آپ نے ادھر جانے کا ارادہ بھی نہیں کیا، ہزاروں سال گزرے۔
شیطان کو فکر ہوئی کہ بھئی کچھ تو ترکیب کرنی چاہیے، تو اس نے ایک پلان بنایا اور اس پلان کے تحت حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے گفتگو شروع. پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ شیطان جنت سے نکال دیا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، تو گفتگو کیسے ہوئی؟ یہ پہلے کے زمانے کے لوگ تو سوچ سکتے تھے، لیکن اس زمانے والوں کو تو کوئی سوچنا ہی نہیں. ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں، ساری چیزیں پتہ چل گئی ہیں، نیٹ سے بات کر لو، موبائل سے بات کر لو، کیا کیا ذرائع اب ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور جنت کی اور آسمانوں کی باتیں ہی اس طریقے سے ہیں. یہ نیٹ اور موبائل تو بہت چھوٹی چیز، پوری جنت میں جو جس سے چاہے گا بات کرے گا، لاکھوں لاکھ میل دور، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے بھی بڑی ایک آدمی کو جنت ملے گی، تو کتنا اللہ کا عظیم نظام ہے. وہاں جو جس کو چاہے گا دیکھے گا اور جس سے چاہے گا بات کرے گا. شیطان نے اسی ذرائع کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام سے گفتگو شروع، اور اس نے کہا کہ آپ سے پہلے میں جنت میں رہتا تھا، آپ کو اتنی معلومات جنت کے بارے میں نہیں تھی، نہ مجھے معلوم. میں ایک پیڑ ایسا جانتا ہوں جو جنت کے اندر ہے، اگر اس کو کھا لے کوئی تو وہ جنت سے کبھی نکلے گی نہیں. بہت شاندار پیڑ اللہ نے جنت کے اندر ایک بنایا. اب ہزاروں سال بعد حضرت آدم علیہ السلام یہ بھول ہی گئے کہ وہ درخت کدھر ہے، وہ کون سا ہے. قرآن پاک اس کو ذکر کرتا ہے فنسیا، حضرت آدم بھول گئے. پھر شمار درخت، لاکھوں لاکھ درخت. شیطان نے دیکھا کہ اب آدم بھول چکے ہوں گے اور اس درخت کی پہچان میں شاید مشکل ہو، چلو یہی داؤ سب سے اچھا. کیا جانتے ہو جنت میں ایک درخت ایسا ہے جہاں مزے ہی مزے آ جاتے ہیں، اس کو کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل جاتی ہے. آدم علیہ السلام بھی کون سا درخت ہے وہ؟ میں اشارے کر رہا ہوں، آپ پہنچیے گا، میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام وہاں پہنچ، ان کا یہ درخت ہے کہ ہاں. حضرت آدم علیہ السلام کو یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس نے فوراً قسم کھائی. قرآن پاک کہتا ہے کہ فوراً شیطان نے قسم کھائی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ آدم مذاق مت سمجھنا، میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اس درخت کی وہ خاصیت ہے کہ جو تمہیں پتہ نہیں مجھے معلوم، اور میں ناصحانہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کی خیرخواہی کے لیے کہہ رہا ہوں، میں آپ کی ترقی کے لیے کہہ رہا ہوں، اور اس کا پتہ بتا رہا ہوں. قسم اس سے پہلے آدم علیہ السلام نے سنی نہیں تھی. جیسے ہی اس نے قسم کھائی تو حضرت آدم علیہ السلام کو یقین آ گیا کہ صحیح بول رہا. حضرت آدم علیہ السلام تمنا کر رہے تھے کہ کبھی نعمت نہ چھنے جنت. اس تمنا میں اور اس کے بتانے پر اور اس کے قسم کھانے پر حضرت آدم اس درخت کو بھول گئے تھے. اس نے اس درخت کی نشاندہی کی. تو قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اس شیطان کی باتوں پہ یقین آ گیا. فلما ذاق الشجرۃ، حضرت آدم علیہ السلام چلو بھائی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل جائے، اس سے اچھی کیا بات. انہوں نے اس درخت کو
فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. اللہ تبارک تعالیٰ لاکھ سال پرانی بات بتا رہا ہے کہ آسمان پہ کیا ہوا تھا. اے پیارے حبیب کی امتو، دیکھو ہم تمہیں سب کچھ بتائیں تاکہ تم چوکن نہ رہو اور شیطان سے کسی بھی انداز سے دھوکے میں نہ. تمہارے ابا کو دیکھو کیسے دھوکہ دیا. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. اللہ تبارک تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ جیسے ہی حضرت آدم نے اس درخت کو کھایا، جو جنت کے کپڑے پہنے ہوئے تھے حضرت آدم علیہ السلام ہوتے ہوا، وہ کپڑے فوراً بدن سے غائب ہو. اللہ نے وہ کپڑے اتارے اور وہ کپڑے ایسے اترے کہ دونوں ننگے ہو گئے. حضرت آدم علیہ السلام بھی ننگے ہو گئے اور حضرت حوا بھی ننگی ہو گئی. بدت لہما سوآتہما، چھپانے کی چیزیں سب دکھائی دے. اب جنت میں شرم تو ہے، حیا ہے. اللہ نے انسان بنایا، اس کی فطرت میں حیا اور شرم کو رکھا ہے. حضرت آدم اور حضرت حوا دیکھ کر کے ہمارے شرم کے کچھ ان کو ملا نہیں. فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. جو ان کے پاس بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے، بڑے بڑے پتے تھے، دونوں نے جلدی جلدی پتے توڑے اور اس سے اپنے پورے بدن کو لپیٹ. آدم علیہ السلام نے بھی کہتے ہوا فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، درختوں کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپایا. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، تب اللہ نے ان کو پکارا، اے آدم کیا کہا تھا ہم نے تم سے، بھول گئے؟ أَلَمْ أَنْهَكُمَا، ہم نے منع نہیں کیا تھا تم؟ عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اس پیڑ سے تم کو روکا نہیں تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی نصیحت کو یاد دلا رہا ہے. یہ جو ننگے ہوئے ہو، یہ کہنا نہ مان، میرا کہنا نہ ماننے سے اور شیطان کا کہنا ماننے سے تمہیں سزا دے. وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، ہم نے تم کو بتایا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن، اس سے چوکن نہ رہے. اور آج بھی یہ قرآن ہر بندے کو اللہ کو پکار رہا ہے. اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. دیکھو شیطان بہت بڑا دشمن ہے، ایسے ایسے داؤں لائے گا تم سوچ بھی نہیں پاؤ. عالم کو عالم کے لائن سے لائے گا، مفتی کو مفتی کی لائن سے آئے گا، بہت پڑھا لکھا شخص ہے وہ، ایسا نہیں ہے. ہر داؤں جانتا ہے. دیندار کو دیندار کی لائن کی چیزیں بتائے گا، کاروباری کو کاروبار کی لائن کی چیزیں بتائے گا، اور کسی نہ کسی طریقے سے تم کو اللہ سے دور کر دے. حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہوا، پتوں سے اپنے بدن کو چھپائے کھڑے. اللہ کہتا ہے پھر آدم نے ہم کو پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت آدم اور حوا نے کہا کہ اللہ اب تو غلطی ہو ہے، ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کر لیا، ہم خود ننگے ہو گئے، ہماری یہ غلطی ہے، ہم اس کا اقرار کریں، لیکن معاف کرنے والی ذات تو آپ کی ہے، رحم کرنے والی ذات تو آپ کی ہے. اگر آپ نہیں معاف کریں گے اور آپ نہیں رحم کریں گے تو ہم کیسے نجات پا سکیں؟ ہم تو ہلاک ہو جائیں گے. جب آدم اور حوا نے دل سے پکارا تب اللہ نے کہا جاؤ، اچھا کپڑے تم کو دوبارہ دیے جائیں. اور پھر جنت کے کپڑے دونوں کو عطا کر. اس سے پتہ چلا کہ شیطان جب بھی اپنا داؤ چلائے گا وہ انسان کو ننگا کرنا چاہے گا. یہ اس کا پہلا داؤ. قرآن نے کہا جس طرح باپ دادا کو تمہارے اس نے ننگا کیا، اس کی قیامت تک یہ کوشش رہے گی کہ تمہیں ننگا کرے. اس کو ننگا بدن دیکھنے میں آدم جب ننگے ہوئے اس کو اتنی خوشی ہوئی، مارا خوشی کے ناچ.
یہ حربہ اس کا سب سے پہلا تمہارے اوپر چلے گا کہ تمہیں ننگا کرنے کی کوشش کرو۔ انسان کو ننگا دیکھ کر اس کو بہت خوشی ہوتی، اسی لیے دنیا میں رہنے کی جگہ شیطان کی کہاں شیطان رہتا ہے؟ حدیث پاک میں بتایا، کون بتائے گا؟ سارے جہان کے سرتاج تو بتایا۔ اگر آپ نہ بتاتے تو ہمیں کہاں سے پتا چلتا؟ ہمیں دکھائی تو دیتا نہیں، کہاں پتا لگاتا تھا یہ رہتا کہاں ہے، کیسے؟ آپ نے بتایا کہ دیکھو یہ پخانوں کے اندر رہتا ہے، فلش میں رہتا ہے، جہاں لوگ پخانہ کرنے جاتے ہیں، جہاں پیشاب کرنے جاتے ہیں، جہاں فراغت کرنے جاتے ہیں، یہ شیطان ان جگہوں پر رہتا ہے، اس کو وہی جگہ اچھی ہے۔ کیوں؟ کہ جو بھی یہاں آئے گا وہ ننگا ضرور ہوگا، بغیر ننگے ہوئے نہ پخانہ کر سکتا ہے، نہ بغیر ننگے ہوئے پیشاب کر سکتا ہے۔ یہ جگہ سب سے اچھی ہے، یہاں میں اس کو ننگی حالت میں دیکھ سکتا ہوں، جو مجھے پسند ہے۔ اس نے اپنے ٹھکانے اور اپنی جگہیں وہی بنا۔ اب سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی نجات کے لیے رات دن محنت کرتے، رات دن کوشش۔ آپ نے اس کا بھی حل بتایا، اس کی بھی ترکیب بتائی کہ یہ ایسی جگہ پر رہ رہا ہے جہاں ہر حال میں تمہیں ننگا ہونا ہے، اور اس کی خوشی کا ہے، وہاں بھی اس کو موقع مت دینا اس سے خوش ہونے۔ میں تمہیں ترکیب بتاتا ہوں۔ کیا ترکیب؟ وہاں تو سطر کھولنے ہی کھولنا۔ تو فرمایا جب بیت الخلاء کا ارادہ کرنا، جب فلش میں جانا چاہنا، جب تم فراغت کرنے کے لیے جانا چاہنا، تو وہاں اس جگہ پر داخل ہونے سے پہلے یہ کہہ لینا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کتنی چھوٹی سی، میں اللہ کا نام لے کر کے، جو اللہ ہم کو بچانے والا ہے ہر آفتوں سے، ہر چیز، میں اس کا نام لیتا ہوں، اور اس کا نام لے کر اسی اللہ سے میں پناہ چاہتا ہوں کہ وہاں خبیث لوگ وہاں بیٹھے ہوئے، شیطان خبیث بیٹھا ہوا، اس کی اولادیں بیٹھی ہوئی، اے اللہ آپ اس کے شر سے ہم کو بچائیں۔ یہ کہہ کر تم جاؤ گے تو تم تو اپنے کپڑے اتارو گے، لیکن تمہارے اس بدن پر شیطان کی نظر نہیں پڑ سکے، تمہیں وہ ننگا نہیں دیکھ پائے۔ جیسے تم شیطان کو نہیں دیکھ پا رہے ہو، اس دعا کی برکت سے شیطان تمہیں نہیں دیکھ پائے گا۔ اس وقت اللہ پردہ ہے اس کی آنکھوں کے بیچ میں اور تمہارے سطر کے بیچ میں، جہاں ہر حال میں انسان ننگا ہوتا ہے، وہاں بھی بچنے کی ہمیں ترکیب سکھا دی کہ تمہارا ننگا بدن وہ دیکھ نہیں سکے گا، اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ تمہیں ہم ننگا دیکھیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ شیطان کی وہ محنت جو وہ کر رہا ہے، اس میں ہم لوگ مبتلا ہوتے چلے، ہم سب اس میں مبتلا ہوتے چلے، اس کو خوش ہونے کا موقع دے رہے ہیں، اس کو ناچنے کا موقع دے رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب نے جو ہمارے لیے اتنے انتظامات کیے، اور اس کے باوجود ہم اس کو اختیار کرنے کو تیار ہیں۔ آج ننگا پن عام ہوتا چلا جائے، ننگا پن آج بڑھتا چلا جائے۔ شریعت کہتی ہے کہ عورتوں کے لیے یہ اس گٹھے کا کھلنا اس کو ننگا ہونا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورتوں کے بالوں کا کھلنا عورت کا ننگا ہونا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت کے ٹہنوں کا کھلنا اس کا ننگا ہونا ہے۔ یہ شیطان کا حربہ ہے اور شیطان اس کو کھلوانا چاہتا ہے۔ اور مرد کا یہ ٹنڈی، یہ ناف کا نظر آ جانا ننگا ہونا ہے، مرد کے ان گھٹنوں کا نظر آ جانا ننگا ہونا ہے۔ یہ حدود بتائے ہیں سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائے۔ ننگا مرد کہاں سے کہاں تک ہو
شیطان اس محنت میں کامیاب ہے. کتنی مسجدوں میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، مرد سجدے میں جاتا ہے، شرٹ چھوٹی ہے، شرٹ اوپر ہو جاتی ہے، پینٹ نیچے کھسک جاتی ہے، پیچھے کھل جاتا ہے. وہ سمجھ رہا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہ سمجھ رہا ہے میں عبادت کر رہا ہوں، وہ سمجھ رہا ہے میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، اور شیطان خوشیاں منا رہا ہے. اس کی نماز کا تو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ننگا عورتیں نماز کی عاشق ہے، نماز پڑھ رہی ہیں، ان کی آستین یہاں تک، دوپٹہ ہلکا ہے، شلوار ایسی ہے کہ ٹخنے نظر آ رہے ہیں. وہ سمجھ رہی ہے کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، اللہ کو راضی کر رہی ہوں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ وہ ننگی ہے، اس کی نماز ہو ہی نہیں رہی. شیطان ناچ رہا ہے، خوشیاں منا. آدم کو تو احساس ہو گیا تھا ننگا ہونے کا، اس کا احساس بھی میں نے مار دیا ہے. اس کو احساس بھی نہیں ہو رہا کہ میں ننگا ہوں. احساس تک ختم. اب اور فیشن چل گیا، پینٹ پھٹی ہوئی پینٹ پہ، پھٹی ہوئی پینٹ. کس کس انداز سے ہم کو ننگا کیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کو پڑھانے والے لوگ ہیں، قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، بچوں کو موٹر سائیکل پر بٹھال کر، بائک پہ بٹھال کر پہنچانے آ رہے ہیں کہ میرا بچہ قرآن پڑھ جائے، دین پڑھ جائے، اسلام پڑھ جائے. لیکن جو موٹر سائیکل پہ بیٹھے ان کا گھٹنا کھلا ہوا، انہیں پتہ نہیں یہ قرآن پڑھوانے آ رہے ہیں یا قرآن کو مٹانے کا انتظام. انہیں پتہ نہیں وہ شیطان کے حربے میں پوری طریقے سے ملوث ہو چکے ہیں یا وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اور شیطان نے اتنا زبردست دھوکہ دیا ہے کہ ان کی کھوپڑی میں آتا بھی نہیں ہے کہ میں ننگا ہو گیا. سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا، کیونکہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اس کی ویڈیو اللہ نے آپ کو دکھلایا. یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ آپ کی امت دیکھیے کیا کرے گی، اس کو دیکھیے کیا کر رہی ہے. پوری ویڈیو اللہ کے حبیب نے قیامت تک کے ایک ایک حالات کی دیکھی ہے اور اس سے امت کو آگاہ کیا، ڈرایا، دھمکایا، بتایا. جب آپ نے وہ ویڈیو دیکھی کہ مرد لوگ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کا گھٹنا نظر آ، مرد لوگ کپڑے پہنے ہوئے ہیں پیچھے سے کھول رہے، مرد لوگ نہا رہے ہیں گھٹنے کھول کر کے، ٹنڈی کھول کے سب کے سامنے نہا رہے. عورتیں آستینیں اوپر تک پہن نہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں مگر ننگی ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کاسیات عاریہ، کاسیات عاریہ، کاسیات عاریہ. کپڑا پہنے ہوئے اور ننگے، کپڑا پہنے ہوئے اور ننگے، کپڑا پہنے ہوئے اور ننگے. صحابہ کہتے یہ تو کپڑا ہی آدمی پہنے گا، یہ ننگا ہی ہوگا، دونوں میں سے ایک ہی بات تو ہو. لیکن سارے جہان کے سرتاج اس کو دیکھ رہے تھے اور پکار پکار کر امت سے کہہ رہے تھے ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا. جنت کا داخلہ تو بہت دور کی بات ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن پاؤ. خوشبو تو ہزاروں لاکھوں میل دور پہنچ رہی. کپڑا پہنے ہوئے اور ننگے، اگر ایسا کیا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پاؤ. کس طرح ڈرا رہے ہیں سارے جہان کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. آج سمجھ میں آ رہا ہے کپڑا پہن کے ننگا کیسے ہو. مرد کہہ رہا میں تو کپڑا پہنے ہوئے ہو، گھٹنا کھلا ہوا. عورت کہہ رہی ہے میں تو کپڑا پہنی ہوئی ہوں. یا تو اتنا ہلکا ہے مچھردانی کی آستینیں بنوا دی ہیں کہ اندر تک سارا بدن ننگا ہے، یا اتنا چست کپڑا سلوا دیا ہے کہ ایک ایک چیز نظر آ رہی ہے، یا آدھے آدھے کپڑے ہیں، آستین یہاں تک ہے، شلوار اوپر ہے، پورا بدن جو چھپانے کی چیزیں ہیں نظر، بال کھلے ہوئے نظر، کپڑا پہنی ہوئی ہے مگر ننگی ہے. فرمایا یاد رکھو جنت تو بہت دور کی بات ہے، خوشبو بھی نہیں سن پاؤ. آج پورا شیطان طاقت لگا تھا کسی طریقے سے کوئی امت کو ننگا کر دیا جائے، ایمان والے کو ننگا کر دیا جائے. اگر گھر پر وہ کپڑا پہن رہا ہے، اپنی بچیوں کو پہنا رہا ہے،
تو پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں جا رہا ہے، بچیوں کو پڑھانا چاہتا ہے اسکول میں، اسکول والے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے حبیب کی باتوں کو زندہ ہونے نہیں دیں، آستین یہاں تک بچیوں کو پہنا کے لاؤ، نہیں تو اسکول میں داخلہ نہیں لیں گے، تو آستین یہاں تک کر کے لاؤ بچیوں کی، داخلہ نہیں لیں گے، اسکرٹ پہنا کے لاؤ، داخلہ نہیں لیں گے ہم۔ یہ اللہ کے حبیب کے خلاف بغاوت ہے پوری دنیا۔ ایک آدمی نیا مسلمان ہوا، کہنے لگا میں سلائی کا کام جانتا ہوں، مجھے کہیں لگا دو۔ میں نے ایک سلائی کی دکان پہ لگا دیا، سلنے لگا۔ ایک دن آیا تو دفتر میں بیٹھا رو رہا، میں جیسے آفس میں آیا رو رہا۔ میں کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا کہ آپ نے جس دکان پہ مجھے سلائی کے لیے لگایا ہے وہ ٹیلرنگ کی دکان ہے، لوگ آتے ہیں، مئی جون کا مہینہ تھا، اپنی پینٹ اتار کے لٹکا دیتے ہیں، انڈرویئر پہن کر کے سلائی کر رہے ہوتے ہیں، دائیں دیکھتا ہوں تو مجھے ننگا نظر آتے ہیں، بائیں دیکھتا ہوں تو ننگا نظر، مجھے جنت میں جانے کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ میں تو سب کو ننگا دیکھ رہا، میری آنکھیں گناہگار ہو رہی ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو نیا ایمان لایا ہے، وہ اور ہم پرانے ایمان والے، باپ داداؤں کے ایمان والے، ہماری سازشیں چل رہی ہے کہ ساری دنیا ننگی ہو جائے، ہماری اولاد ننگی ہو جائے، ہماری بیوی ننگی ہو جائے، اس کے بارے میں میں خوشبو بھی نہیں سن پاؤ گے۔ اللہ اس حقیقت کو سمجھنے کی اور ہم سب کو کپڑا مل جائے اور ہم آخر دم تک کپڑا پہننے والے رہیں، اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جنتیوں کو کپڑا پہنایا جائے گا، جہنمیوں کو ننگا کر دیا جائے گا، جہنمیوں کے لباس سے اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔